جو لوگ 2 یا 3 دن کے لیے جماعت کے لیے میں نکلتے ہیں، دعوت کے لیے نکلتے ہیں، ان کا شرعی طور پر نکلنا کیسے ہے؟ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی. ایک اندھا آدمی ہے، ادھر سے بھی اندھا آدمی آ رہا ہے اور ادھر سے بھی اندھا آدمی آ رہا ہے، اور اندھا آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے راستہ بتاؤ. تو یہ اندھا آدمی دوسرے کو کیسے راستہ دکھلائے گا؟ جو علم سے محروم ہے، جو قرآن و سنت کی تعلیم سے محروم ہے، وہ دعوت کا کام کیا کریں گے بھائی؟ صحابہ کرام نے علم حاصل کیا کہاں؟ مسجد نبی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ سے علم حاصل کیا. لیکن 2 یا 3 دن کے لیے جماعت بنا کر کے صحابہ کرام کہیں نکلے تھے؟ ہاں، آپ نے نکالا ہے بے شک، یہ ہے، لیکن پہلے ان کو ٹرینڈ کیا، ان کو علم دیا اور ان کو تیار کیا، تب آپ نے کہا جاؤ جماعت میں. کیا مطلب جماعت؟ یعنی اور وہ بھی جماعت میں جاؤ تو نہیں، لندن، جاپان اور امریکہ جاؤ. آپ کو میں نے بتایا تھا 94 میں جب میں مدینہ جا رہا تھا تو دیکھا کہ مستورات کی جماعت جو ہے دلی میں تھی، اور کہا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں لندن. کا لندن جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو. تو میرے بھائی، میرے دوست، کہنا اصل یہ ہے کہ 2 دن یا 3 دن کی جماعت بنانا صحابہ اور سلف کے منہج کے خلاف ہے. اور دعوتی مصلحت کے پیش نظر مبلغین اور دعات کو اگر بھیجنا ہے تو پہلے وہ قرآن اور حدیث کی گہری معلومات حاصل کر لیں، علم سے لیس ہو جائیں، علماء جائیں. اسی ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جن کے پاس علم ہو اور بصیرت ہو وہ لوگ نکلے تاکہ جاہلوں کو علم دیں، تاکہ ان کو دین سکھائے. یہ خود بیچارے جاہل ہیں، نہ وضو کا طریقہ صحیح، نہ غسل کا طریقہ صحیح، نہ آج تک. میں نے بڑے مجمع میں بولا تھا، ایک بہت جہاں 4 چلہ کی جماعت تھی، کہ میں نے 20 30 سال سے لوگوں کو دیکھا جماعت میں نکلے ہیں، لیکن نہ ان کا رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح. اور یہ 3 دن والی جو جماعت ہے، میں بھی نکلا تھا سلفی مدرسے میں پڑھنے کے باوجود، تاکہ اگر کوئی خوبی ہو تو لینا چاہیے، کوئی اچھائی ہو تو لینا چاہیے. تو ہمارا جو امیر تھا وہ LLPP کی ڈگری تھی اس کو، حاجی فرمان صاحب. کیا نام تھا؟ حاجی فرمان. لکھ لوڑا پڑھ پتھر، کچھ نہ جی. بتاتا تھا کہ پہلا لقمہ ڈالو تو سبحان اللہ، اور حلق میں جائے تو الحمدللہ، اور نیچے اتر جائے تو کیا کہو؟ اللہ اکبر کہو. ارے اللہ کی بندے، آپ لوگ ہنس رہے. ہاں، اور اس کو قرآن پڑھنا نہیں معلوم، سنت نہیں معلوم، اور لیکن فضائل اعمال بالکل بسم اللہ کی طرح یاد ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دعوت میں نکالا جنہوں نے مسجد نبی میں علم حاصل کیا، اور نکالا بھی تو کہا کہ پہلے اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرو. سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ آئیے حدیث کا حوالہ لیجئے. بخاری شریف کتاب الاذان، بخاری شریف کتاب الاذان اور بخاری شریف کتاب العلم، 2 باب میں اور مختلف ابواب میں، کہ حضرت مالک بن حویرث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ کی وفات سے 1 سال پہلے. وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، ہم نوخیز نوجوان تھے. فَقَمْنَ عِنْدُ 20 لَيْلَةً، 20 دن ہم نے قیام کیا. وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، آپ بہت مہربان اور شفیق تھے. آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، آپ نے دیکھا کہ ہم بیوی بچوں کو یاد کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ گھر جانا چاہ رہے ہو؟ تو آپ نے کہا ارجعوا الی اہلیکم، جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس. یہ بھی تو ہو سکتا تھا وہ 20 لوگ تھے یا 20 کے قریب تھے، ان کو وہیں سے جماعت کی تشکیل کر دیتے اور انٹرنیشنل جماعت بنا کر کے ان کو بھیج دیتے، کیونکہ اس وقت پورا کفر پھیل رہا تھا. ان کو دعوت کے لیے بھیج دیتے دنیا کے مختلف خطوں میں بھیج دیتے. لیکن آپ نے کہا کہ علم حاصل کرنے کے بعد کہاں جاؤ؟ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ. نمبر 1 وعلموہم، اور ان کو تعلیم دینا. یہ نہیں کہ گھومنا ادھر ادھر، دن اچھا کھانا کھانا، یہ نہیں کہا. وعلموہم. نمبر 3 ومروہم، ان کو بھلائی کا حکم دینا. نمبر 4 کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسی میں نماز پڑھتا ہوں، جس طرح تم نے نماز ہم کو پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح نماز پڑھنا، لوگوں کو تعلیم دینا. یہ پڑھا، سنت کی تعلیم دی آپ نے. اور کہا سفر کے اندر ایک آدمی اذان دے گا اور تم میں جو بڑا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ امامت کرے گا. اس حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ جو علم حاصل کر لے، علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علاقے میں جائے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. یہاں جو ہے خود لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، یہاں بدن میں آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ کر کے دوسروں کا کیچڑ ہٹاؤ گے؟ تو تمہارے گھر میں آگ لگی ہے، تمہارے معاشرے میں آگ لگی ہے، اس کو چھوڑ کر کے دور جاؤ گے آگ بجھانے کے لیے؟ اللہ نے کہا قوا انفسکم علیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اللہ نے اپنے نبی کو بھی باہر نہیں نکالا، کہا وانذر عشیرتک، وانذر عشیرتک، بولیے
اقربین، پہلے اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ۔ بخاری شریف کتاب التفسیر، حضرت ابو ہریرہ، اس آیت کے نزول کے بعد آپ نے فاطمہ کو ڈرایا، آپ نے عبد المطلب کے خاندان والوں کو ڈرایا، مرہ بن کعب کو ڈرایا، کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ لہذا 3 دن یا 4 دن جو نکلتے ہیں یہ منہج سلف کے خلاف ہے، اور اگر علماء کرام کو نکالا جائے دعوت کی نیت سے تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل ابو موسیٰ اشعری کو بھی نکالا تھا۔ کہاں نکالا تھا بھائی؟ یمن میں، وہ بھی کب؟ سن 10 ہجری میں، وفات سے پہلے۔ اور آپ نے کہا تھا اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا حضرت معاذ بن جبل ابو موسیٰ اشعری کو، بلکہ 10 ہجری سے پہلے آپ نے ان دونوں کو نکالا، اور آخری وقت میں معاذ بن جبل کو نکالا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بشروا وبشرا ولا تنفرا، بشارت دو، نفرت مت پھیلاؤ، یسرا ولا تعسرا، آسانی پیدا کرو، سختی مت پیدا کرو۔ یہ اتنی سختی پیدا کرتے ہیں کہ منہ میں ڈالو تو سبحان اللہ، اور حلق میں جائے تو الحمدللہ، نیچے چلا جائے تو اللہ۔ اتنا بڑا سخت دین ہے، کہاں سے آیا یہ دلیل کس پہ نازل ہوئی؟ اور یہ جناب عالی یہ بتاتے ہیں کہ اگر 100 بار لا الہ الا اللہ کہو تو 80 سال کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ یہ وحی کس پہ نازل ہوئی بھائی؟ نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ کہاں سے آیا؟ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، اور ایک دن نماز چھوڑو گے تو 1,82,00,000 سال جہنم میں جلو گے۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ نسائی میں، نہ ترمذی میں، نہ ابن ماجہ میں، جو صاحب فضائل اعمال ہے انہوں نے خود جو ہے ضیاء او جز المسالک شرح موطا امام مالک لکھی، جو عرب علماء میں مقبول ہے اور بہت تحقیق کر کے لکھی، ماشاءاللہ عرب علماء بہت احترام کرتے ہیں۔ کہاں انہوں نے لکھا اس میں؟ تو یہ، اور اگر 80 سال 2,80,00,000 سال جلے گا تو کیا کہو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی تو فوت ہو گئی تھی 2 موقع سے، ایک غزوے میں اور ایک غزوہ احزاب کے موقع سے، صحابہ کی بھی جماعتیں فوت ہوئی ہیں۔ تو یہ ایسی باتیں، دین میں سختی پیدا کرنا، لہذا آپ نے بھویدہ معاذ بن جبل کو تو کہا آسانی پیدا کرو، سختی مت پیدا کرو، تطاوع، اور تم دونوں متحد رہنا، اختلاف نہ کرنا۔ اس لیے علماء کو تیار کر کے اگر مختلف علاقوں میں بھیجا جائے جہاں ارتداء، اور وہ بھی آپ نے معاذ بن جبل کو بھیجا تو پہلے ٹرین کیا اور کہا انک تاتی قوم من اہل کتاب، کیا کرو گے؟ اہل کتاب کی قوم کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا۔ آپ کو معلوم ہے خود تبلیغی جماعت میں والوں سے اجازت لی کہ ہم کتاب التوحید کا درس دیں گے، ہم بخاری کتاب الاعتصام کا درس دیں گے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے باضابطہ اسی جماعت، کہا کہ ہم نکلیں گے جماعت میں 1 مہینے کے لیے، ہم بخاری شریف کا درس دیں گے، کتاب الاعتصام کا، ہم کتاب التوحید کا درس دیں گے۔ نہیں منظور کیا۔ اسی حیدرآباد سے جماعت نکلی تھی اور میں بھی گاڑی میں بیٹھا تھا، میں بھی چاہ رہا تھا کہ وہ کہے تو ہم بھی جائیں، لیکن میں نے کہا میں بھی نکلوں گا۔ کہا کہ تم نہیں جا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ آگ لگا دے گا۔ ہم کیا آگ لگائیں گے؟ ہم تو آگ بجھانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو آگ بجھانے کے لیے آئے۔ لہذا قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ طریقہ غیر شرعی ہے، اور ان سے فائدہ کم اور ان سے نقصان زیادہ ہے۔ اور جو خود اندھا ہو دوسرے کو راستہ نہیں بتا سکتا، ورنہ آج کے بعد ہر آدمی سرجن بن جاؤ، ہر آدمی فزیشین بن جاؤ، اور ہر آدمی جو ہے چیر پھاڑ کرنے لگو۔ جب یہ نہیں کر سکتے تو دین اتنا کمزور ہے، جس کو استنجا پیشاب خانے کا ڈھنگ نہیں ہے، 1 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ میرا چیلنج یہ جماعت میں نکلنے والے وضو کا طریقہ سنت کے مطابق جو نبی نے کیا ہے، میرا چیلنج، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، قیامت کی صبح تک یہ جماعت میں نکلنے والے لوگ جو 3 دن کے لیے نکلے یا 30 دن کے لیے نکلے، حدیث صحیح کی روشنی میں مکمل وضو کر کے بتاؤ کہ رسول اللہ نے کیسے وضو کیا۔ اب تک تم گردن کاٹ رہے ہو، گردن کا مسح کر رہے ہو۔ یہ کس حدیث میں؟ شیخ یونس جیسے عظیم محدث حنفی ہونے کے باوجود انہوں نے گردن کے مسح کی مخالفت کی۔ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ محدث ہونے کے باوجود، حنفی ہونے کے باوجود مخالفت کی۔ اب تک لوگوں کی گردنیں کٹا رہے ہو، یہ کیسا وضو ہے اور 3 مرتبہ نہیں جناب، میں نے سنا ہے، چونکہ میری زندگی اور میرا پورا خاندان وہی تھا، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں، میں زخمی ہوں، میں زخم خوردہ ہوں۔ وہ لوگ وضو جو فرماتے ہیں، بات سب کے بارے میں نہیں کہیں گے، معاف کرنا، اچھے لوگ بھی ہوں گے، وہ 3 مرتبہ سے زیادہ دھوتے ہیں۔ سنت ہے کہ اللہ کے نبی نے بازو کو اوپر سے نیچے دھویا، اور وہ کہتے ہیں ایسے لے، یہ ایسے لوگ، یہ کیا لوگ ہیں یہاں؟ کوئی سونا چاندی چوری کرنا چاہ رہا ہے کیا؟ کوئی مچھلی چوری کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ کہاں سے لیا؟ تو یہ اوپر سے بھی 3 مرتبہ دھو، اور پھر اوپر سے نیچے، اور پھر اوپر سے پھر پانی ڈال کر ایسے نیچے گراؤ۔ یہ میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو 3 مرتبہ سے زیادہ وضو کرے گا اس کے اوپر 3 گناہ لازم آئے گا۔ فقد اساء، اس کا عمل خراب ہو گیا، وظلم، اس نے ظلم کیا، وتعدى، حد سے تجاوز کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی الحمدللہ اہل حدیث کے اندر ایک جماعت علماء کے ساتھ نکلتے تھے،
اور مختلف قریوں میں نکلے، اور فضائل کے ساتھ مسائل پر بھی بات کیا۔ یہ لوگ صرف فضائل پہ بات کرتے ہیں، بھائی تم کو حلال حرام کا طریقہ نہیں معلوم۔ ہم جب جماعت میں نکلے تھے تو ہماری دعوت پہنچی تھی ایک شفیع اللہ نامی آدمی جو باپ کا قاتل تھا۔ ہم نے کہا دعوت کیسے قبول کرو گے، مسجد اتنی گندی ہے، ایک باپ کے قاتل کی دعوت قبول کرو گے؟ کہا نہیں ہم فضائل کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین نے فرمایا خیر اور بھلائی کے کام میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ باتیں بہت ساری ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ 3 دن نکلنا ثابت نہیں ہے، لیکن علماء کرام اگر ہوں بغیر وقت متعین کیے ہوئے، کبھی 1 دن یا کبھی 2 دن یا کبھی 4 دن، جو بھی ہو اس کو تحدید نہیں کیا جائے گا، وقت اور حالات کے مطابق علماء کو نکالا جائے گا، اور علماء جو ہے لوگوں کا علاج کریں گے جس طرح ڈاکٹر بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ اس لیے جو خود مریض ہے وہ دوسروں کا مریض کا علاج کرے گا تو اس کا جو وائرس جو ہے اور زیادہ پھیلتا جائے گا۔ وباللہ توفیق۔